بات چل رہی تھی عقائد پر لکھی گئی کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں۔ 56 کتابوں کا تذکرہ الحمدللہ ہو چکا تھا۔ 57 نمبر پر کتاب ہے شرح المقاصد۔ شرح المقاصد علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 793 ہجری۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں دار المعارف النعمانیہ سے طبع ہے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے علوم اور فنون میں خاص طور پر علم بیان، معانی، بدیع، منطق، فلسفہ اور اصول فقہ اور علم کلام میں مہارت دی تھی، اور انہوں نے جو تصانیف کی اللہ نے اسے بھی قبولیت عطا فرمائی کہ اکثر کتابیں ان کی درس نظامی کے نصاب میں شامل ہیں، جیسے تہذیب متن ہے، مختصر المعانی ہے، اسی طرح ان کی مطول ہے، اور توضیح تلویح میں تلویح ان کا متن ہے، اور شرح عقائد ہے، اور اس طرح جس کتاب کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں شرح مقاصد ہے۔ ان تمام کتابوں کو اللہ نے قبولیت دی۔ علامہ تفتزانی کی یہ جو کتاب ہے شرح المقاصد، عقائد پر لکھی گئی کتابوں میں تفصیلی کتاب ہے۔ اس کتاب میں صفات باری تعالیٰ اور عقائد کے مسائل کو تفصیل سے لکھا گیا۔ اگر کوئی ساتھی ذات باری تعالیٰ اور صفات سے متعلق تفصیلات پڑھنا چاہے تو وہ اس کی طرف مراجعت کرے۔ خاص طور پر فلاسفہ کے جو اشکالات ہیں ان کے جوابات، اور عقائد کو اس میں دلائل سے مبرہن کیا گیا۔ ہر عقیدے کی بات کے لیے انہوں نے نصوص سے اور عموماً عقلی اس سے استدلالات کیے ہیں۔ اس وجہ سے یہ کتاب ہر دور میں مقبول رہی۔ آج بھی آپ کے سامنے 2 کتابوں کا تذکرہ عموماً آتا ہوگا، شرح مقاصد، شرح مواقف۔ تو ان میں جو شرح مقاصد کا نام آئے گا وہی علامہ تفتزانی کا ہے۔ تو اس لیے آج بھی علماء کرام جب علم کلام کی مباحث کے لیے اصل مراجع کی طرف جاتے ہیں، تفصیلات لکھتے ہیں تو اس کتاب سے لکھتے ہیں۔ لیکن اس کتاب کو کما حق و انسان تب سمجھے گا جب وہ منطق اور فلسفے کی اصطلاحات سے واقف ہوگا۔ اگر ایک شخص اصطلاحات سے واقف نہیں ہے تو وہ اس سے اس طرح استفادہ نہیں کر سکے گا جس طرح استفادہ کرنے کا حق ہے۔ تو اصطلاحات کے سمجھنے کے بعد مطالعہ کیا جائے تو فائدہ ہوگا۔ اور یہ کتاب مبتدی طلبہ کے لیے نہیں ہے بلکہ منتہی طلبہ کے لیے، یعنی اہل علم کے لیے ہے، منتہی طلبہ کے لیے۔ مبتدی طلبہ کو یا متوسط کو اس سے اتنا استفادہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی اصطلاحات اور مباحث بڑی عمیق ہیں۔ جب تک اس فن سے اچھی خاصی مناسبت نہ ہو تو اس سے انسان استفادہ نہیں کر پائے گا۔ نمبر 58، معنی لا الہ الا اللہ۔ معنی لا الہ الا اللہ، یہ علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 794 ہجری کی کتاب ہے، جو 1 جلد میں دار الاعتصام سے طبع ہے۔ علامہ زرکشی رحمہ اللہ مسلک کے اعتبار سے شافعی عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے بہت سی مفید کتابیں تصنیف کیں، جیسے علوم القرآن پر ان کی البرہان فی علوم القرآن، اصول فقہ پر ان کی البحر المحیط فی اصول الفقہ۔ یہ اس وقت 8 ضخیم جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، تعلیق اور تحقیق کے ساتھ۔ اور ان کی ایک کتاب الاجابہ فی ما استدرکتہ عائشۃ علی الصحابہ، الاجابہ فی ما استدرکتہ عائشۃ علی الصحابہ۔ اس کتاب کا عنوان یہ ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام نے جب کوئی بات دی، کوئی فتویٰ دیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ان کے خلاف تھیں،
تو ان فقی مسائل اور آراء کو جمع کیا، یا انہوں نے اپنے مسائل میں ان کی طرف رجوع کیا اور ام المومنین نے ان کے سامنے وضاحت کی احادیث اور دلائل سے، تو ایسے وہ راجح مسائل، وہ راجح اقوال ذکر کیے جو ام المومنین نے صحابہ کے سامنے ذکر کیے اور ان پر انہیں فوقیت ملی۔ تو الاجابہ فی مستدرکت عائشۃ علی الصحابہ، یہ بھی علامہ زرکشی کی کتاب ہے۔ اسی طرح علامہ زرکشی نے مساجد سے متعلق جو احکامات ہیں ان تمام احکامات کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، تو ان کی وہ کتاب بھی چھپی ہوئی ہے۔ اسلام کے نظام مساجد میں تخریج کے دوران آخر میں جب جزیات کے مسائل کی تخریج کر رہا تھا تو اس کتاب سے بھی کافی فائدہ ہوا، اعلام الساجد باحکام المساجد۔ اس میں مسجد سے متعلق تفصیلات اور مسائل کا تذکرہ اور جزیات کا تذکرہ کافی ملتا ہے۔ بہرحال تو علامہ زرکشی کی یہ جو کتاب میں نے عرض کی معنی لا الہ الا اللہ، اس میں صرف کلمے کی وضاحت کی گئی ہے، لا الہ الا اللہ کی، محمد الرسول اللہ کی تشریح کی گئی ہے، اور یہ بڑی مفید وضاحت ہے۔ تو اگر کسی نے توحید کے عنوان پر گفتگو کرنی ہو اور توحید اور اس بات کا تذکرہ اور اس کا ثبوت کرنا ہو دلائل سے، عقلی نقلی اعتبار سے، تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے، اس میں مواد ملے گا اسے۔ نمبر 59، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، متوفی 911 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دار المعارفہ سے طبع ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ اس امت کے وہ انسان ہیں جنہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھیں اور اللہ رب العزت نے ان کے فیض کو خوب پھیلایا اور ہر فن پر انہوں نے کام کیا، جیسے قرآن کریم کی تفسیر الدر المنصور فی التفسیر المأثور، تفسیر بالروایہ میں سب سے مفید تفسیر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 17,000 روایات اور آثار اس میں، یعنی صرف انہوں نے روایات اور آثار کو اپنی اس کتاب میں جمع کیا ہے اور حوالے کے ساتھ بتائیں گے، مثلاً اخرجہ العساکر فی تاریخہ، یا اخرج الخطیب فی تاریخہ، یا اخرج البخاری فی صحیحہ، حوالہ دے کر پھر آگے روایت نقل کرتے ہیں۔ تو تفسیر بالروایہ میں جامعیت کے لحاظ سے یہ کتاب ہے۔ اسی طرح ان کی علوم القرآن پر الاتقان فی علوم القرآن 80 انواع ذکر کی ہیں۔ علوم القرآن پر سب سے جامع کتاب ہے ان کی الاتقان۔ احادیث کے ذخیرے کو انہوں نے یکجا کیا ہے اور ان روایات کو، قولی احادیث کو، فعلی روایات کو، الجامع الصغیر فی احادیث البشیر والنذیر، الجامع الصغیر فی احادیث البشیر والنذیر میں روایات کا سب تذکرہ۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے صحاح ستہ میں ہر کتاب کی مختصر شرح بطور حاشیے کی لکھی۔ اس امت میں 2 انسان ایسے گزرے جنہوں نے صحاح ستہ پر کام کیا اور ہر ایک کی شرح لکھی، ایک علامہ سیوطی اور ایک حضرت مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے صحاح ستہ میں ہر کتاب پر انہوں نے حاشیے لکھا ہے اور دونوں کے یہ حواشی اس وقت طبع ہو چکے ہیں۔ تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے حالات پر اگر آپ نے تفصیلاً پڑھنا ہے اردو زبان میں تو تذکرہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، یہ کتاب ہے محقق العصر حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحلیم چشتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی بڑی مفید کتاب ہے۔ تذکرہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، اردو زبان میں اس میں علامہ سیوطی کے حالات بھی ہیں اور ان کی جو تصانیف مطبوعہ ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے اور جو غیر مطبوعہ ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے۔ علامہ سیوطی نے اگرچہ اپنے حالات خود بھی لکھے ہیں، اگر آپ نے ان کی آپ بیتی پڑھنی ہے تو حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاہرہ، حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاہرہ، یہ 2 جلدوں میں ہے۔ اس کے شروع میں انہوں نے اپنے احوال، اپنے حالات اپنے قلم سے ذکر کیے ہیں۔ یہ مصر اور قاہرہ کے حالات پر بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ مصر کا تذکرہ قرآن کریم میں کتنی دفعہ آیا، مصر کے بارے میں روایات اور آثار، مصر اور قاہرہ میں آنے والے علماء، محدثین، فقہا
شعراء، قضات، بادشاہ، خلفاء، ان کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے اگرچہ ایک کتاب ہے النجوم الظاہرہ فی ملوک مصر والقاہرہ، وہ کتاب مفصل کتاب ہے، اس وقت 8 جلدوں میں بھی طبع ہے، 12 میں بھی طبع ہے، ابن تغری بردی کی کتاب ہے النجوم الظاہرہ فی ملوک مصر والقاہرہ۔ تو اگر کوئی تفصیلاً پڑھنا چاہے تو النجوم الظاہرہ پڑھیں، اور اختصار میں پڑھتا ہے تو حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاہرہ پڑھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی بات کہ ان کی یہ جو کتاب ہے شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، اس کتاب میں انہوں نے موت کے احوال ذکر کیے ہیں، انسان کی موت کے وقت کیفیات کیا ہوتی ہیں، نمبر 2 موت کے بعد قبر کے احوال، روح کا جسم کے ساتھ تعلق، پھر مردوں کا خواب میں آنا، مختلف لوگوں کی زیارتیں ہونا، اور مختلف لوگوں کو موت کے بعد عذاب ہونا، اس طرح کی معلومات پر یہ ایک مفید کتاب ہے۔ یہ جس کا اب ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، اس کتاب میں انہوں نے یعنی موت اور موت کے بعد کے جتنے احوال ہیں قبر کے وہ انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ تو جیسے علامہ ابن قیم کی کتاب الروح ہے، اسی طرح علامہ یہ سیوطی کی شرح الصدور ہے۔ تو اگر کوئی اس بارے میں لکھنا چاہے کہ میں موت اور موت کے بعد کے احوال لکھوں، ان 2 کتابوں سے استفادہ کریں، ایک علامہ ابن قیم کی الروح سے، دوسری شرح الصدور سے، ایک تیسری چیز ملا لیں التذکرہ امام قرطبی کی التذکرہ، یہ بھی آخرت کے امور کے بارے میں قبر، حشر اور موت کے بعد کے احوال پر مشتمل ہے التذکرہ۔ تو ان تینوں کتابوں میں اسے معلومات ملیں گی۔ تو اگر اردو زبان میں ان کو سامنے رکھ کر ایک مختصر اور جامع کتاب تیار کر دی جائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، جس میں موت کے بعد سے لے کر قبر کے جملہ احوال آخرت تک کے اور مختلف لوگوں کے احوال اور کیفیات کا تذکرہ ہو، تو اس سے عوام کو فائدہ ہوگا۔ بہرحال لیکن علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی اس کتاب میں روایات کے لحاظ سے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، بعض روایات اس میں غیر مستند بھی آئی ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے علم میں وسعت بہت زیادہ تھی، معلومات ان کی بہت تھیں، لیکن عمق کی کمی تھی، جیسے کہ حافظ ابن حجر کے علم میں عمق بہت تھا، اتنی وسعت تو نہیں ہے، انہوں نے ہر فن پہ نہیں لکھا، لیکن جو لکھا محقق لکھا انہوں نے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے۔ علامہ سیوطی نے ہر فن پہ لکھا، اس لیے جامعیت بہت تھیں لیکن تحقیق نہ ہو سکیں، اس لیے ان کے الدر المنصور میں، الجامع الصغیر میں، اور اسی طرح ان کی شرح الصدور میں بعض روایات غیر مستند آئی ہیں۔ نمبر 60 الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر، الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر، علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ، متوفی 973 ہجری۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ علامہ شعرانی رحمہ اللہ مسلک کے اعتبار سے شافعی عالم گزرے اور نہایت محتاط اور معتدل عالم گزرے۔ ان کی زندگی میں احتیاط بھی بہت زیادہ تھی، اعتدال بھی بہت تھا، اور بیک وقت ان کا تعلق فقی مسلک کے ساتھ بھی تھا، صوفیہ کے ساتھ بھی تھا۔ انہوں نے فقہ میں، علم کلام میں، تصوف میں اپنی بڑی گراں قدر تصنیفات کی ہیں، اور امام ابن عربی رحمہ اللہ کا انہوں نے دفاع بھی کیا۔ اس کتاب کے اندر کل جو مباحث ہیں وہ 71 ہیں۔ اس کی آخری بحث ہے المبحث الحادی والسبعون فی بیان ان الجنت والنار حق وانہما مخلوقتان قبل خلق آدم علیہ السلام۔ 71 مباحث ہیں۔ اب تک جتنی کتابوں کا میں نے تذکرہ کیا ان تمام میں جامعیت کے لحاظ سے اور مواد کے لحاظ سے سب سے مفید یہی کتاب ہے جو میرے ہاتھ میں، یہی ہے الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد اکابر، علامہ شعرانی کی۔ اگر کوئی اس ایک کتاب کو پڑھ لیتا ہے وہ عقائد کی تمام مباحث سے انشاءاللہ واقف ہو جائے گا، اور ضرورت اس کی ہے کہ اس کتاب کی اگر اردو میں تلخیص کی جائے
اور اس مواد کو لایا جائے تو ایک مفید کام ہوگا۔ ایک تو ان کا اسلوب سہل ہے، نمبر 2 ہر بات کو بحث کے انداز میں لکھا ہے۔ اب جیسے انہوں نے ابتدا میں جو سب سے پہلی بحث لکھی ہے، المبحث الاول فی بیان ان اللہ تعالی واحد احد منفرد لا شریک لہ، اب پہلی بحث ذات باری تعالیٰ پر ہے۔ المبحث الثانی فی حدوث العالم، عالم حادث ہے، عالم کے حدوث کو ثابت کیا۔ المبحث الثالث فی وجوب معرفت اللہ تعالی علی کل عبد بقدر وسعہ، ہر انسان پر اللہ کی معرفت واجب ہے۔ پھر المبحث الرابع فی وجوب اعتقاد ان حقیقتہ تعالی مخالفۃ لسائر الحقائق وانہا لیست معلومۃ من الدنیا لاحد۔ پھر 5ویں جو بحث ہے فی وجوب اعتقاد انہ تعالی احدث العالم کلہ من غیر حاجۃ الیہ۔ اسی طرح پھر آگے جا کر ذات باری تعالیٰ کی جب مباحث مکمل ہوئیں تو پھر انہوں نے رسالت کی مباحث کا تذکرہ کیا۔ صفات کی مباحث بھی اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہیں، ہر صفت کو انہوں نے الگ الگ لیا۔ جیسے المبحث الخامس عشر فی وجوب اعتقاد ان اسماء اللہ تعالیٰ توقیفیہ، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں توقیفی ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے اگر بیان کیے تو ہم اسے بیان کریں گے، اور اگر اس کا تذکرہ نہ ہو تو ہم اسے بیان نہیں کریں گے۔ اسی طرح پھر صفات باری تعالیٰ میں تفویض کا جو معنی ہے اس کی تشریح کی ہے، تعویل کے معنی کی تشریح کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کو علامہ شعرانی نے الگ الگ کیا، اور ہر صفت کی وضاحت، رزاق ہے، حی ہے، اللہ رب العزت کی صفت قیوم ہے۔ پھر استواء علی العرش پر پوری بحث ہے۔ المبحث السابع عشر فی معنی الاستواء علی العرش، استواء علی العرش کو الگ کیا۔ پھر عصمت باری تعالیٰ پر بھی پوری بحث ہے۔ المبحث الحادی والثلاثون فی بیان عصمت الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام من کل حرکت او سکون او قول او فعل ینقض مقامهم الاکمل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے افضل مقام ہونے اور آپ کی رسالت کا تذکرہ۔ المبحث الثانی والثلاثون فی ثبوت رسالت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم و بیان انہ افضل خلق اللہ تعالی علی الاطلاق وغیر ذالک۔ پھر آگے واقع معراج کا بھی تذکرہ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ذات باری تعالیٰ سے لے کر جنت اور جہنم تک تمام مباحث کو بڑی حسن اسلوبی کے ساتھ یکجا کیا ہے، اس لحاظ سے یہ کتاب مفید ہے۔ اور خاص طور پہ شروع میں انہوں نے مباحث لکھنے سے پہلے ابن عربی کے بارے میں بھی تفصیلاً تذکرہ کیا ہے۔ ابن عربی پر جو اعتراضات کیے گئے امام ابن عربی پر، تو ان کے جوابات بھی دیے ہیں، اور ان کے بارے میں جو اہل علم کی آراء مختلف رہیں اس کی وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ اس لیے اس کی شروع کی 3 فصلیں اس پر ہیں۔ الفصل الاول فی بیان نبذۃ من احوال الشیخ محی الدین رحمہ اللہ، پھر فصل ثانی فی تعویل کلمات اضیفت الی الشیخ رحمہ اللہ، شیخ کی طرف جو کلمات منسوب ہیں ان کی وضاحت بھی کی ہے۔ اور انہوں نے آگے جا کر پھر جب شیخ کے احوال کا ذکر کیا اور ان کی طرف جو باتیں منسوب ہیں ان کی تشریح کی، وہاں پر اہل علم کے اقوال بھی ذکر کیے، اور ایک قول نقل کیا ہے فإن لحوم الاولیاء مسمومۃ، اولیاء کا جو گوشت ہوتا ہے یہ بڑا زہر آلود ہوتا ہے، یعنی جو آدمی اولیاء کو برا بلا کہتا ہے اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء کو، اولیاء کو برا کہنے والا انسان آخر وقت اس کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ ایمان پہ نہیں ہوتا، اور عموماً اولاد بھی پھر اس کی دیندار نہیں ہوتی۔ اور انہوں نے آگے لکھا وَهَلَاكُ أَدْيَانِ مَبْغَضِهِمْ مَعْلُومَةٌ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ تَنَصَّرَ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ، جنہوں نے اولیاء اللہ سے بغض رکھا وہ نصرانی ہوئے اور اس حال میں انہیں موت آئی۔ وَمَنْ أَطْلَقَ لِسَانُهُ فِيهِمْ بِالصَّبِّ ابْتَلَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَوْتِ الْقَلْبِ، جو اپنی زبان کو ان پہ کھول دیتا ہے، اولیاء کو برا بلا کہتا ہے، اللہ سزا یہ دیتا ہے اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس لیے جو علماء پہ تان تشنیع کہے، نیک لوگوں کو برا بلا کہے، وہ دل کے اعتبار سے مردہ ہوتا ہے، اس لیے اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اور آگے انہوں نے امام ابو عبداللہ قرشی کے قول نقل کیا ہے، کہا کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں اللہ کے ہاں ان کا بلند مقام ہے، اور جنہوں نے برا کہا اللہ نے ان کے دلوں کو زہر آلود کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا۔ وَلَمْ يَمُتْ حَتَّى تَفْسُدَ عَقِيدَتُهُ، ان کے عقیدے بھی فاسد ہو گئے۔ وَيَخَافُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ، اور ایسے لوگوں پہ ڈر ہوتا ہے کہ ان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال مفید کتاب ہے، اگر ممکن ہو تو اسے اپنے مطالعے میں رکھیں۔